اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں۔ میں آپ کو PMS بوائز 3 کی طرف سے اپنی اردو کی آن لائن کلاس نمبر 2 میں 3 کلاس کے بچوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے تو وہ نظم حمد ہے۔ حمد باری تعالیٰ۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ سب کو حمد کے بارے میں اچھا خاصا ڈیٹیل سے بتایا تھا، اور میں اپنے اس لیکچر میں بھی پہلے آپ کو تھوڑا بہت ریپیٹ کروا دوں گی تاکہ آپ کو ریمائنڈ ہو جائے سارا سبق، اور آپ کو یاد دہانی ہو جائے کہ آپ لوگوں نے کیا پچھلے لیسن میں پچھلے لیکچر میں سنا تھا اور کیا سمجھا تھا۔ تو اس کے بعد میں کوشش کروں گی کہ میں آج کا اپنا آگے والا کام ریپیٹ پڑھوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ساری، ٹھیک ہے نا؟ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم حمد پڑھی تھی، اور اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا شعر ہے، ذرا میں پڑھتی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ میرے مولا تیری حمد و ثنا کرتے رہیں گے ہم، میرے مولا تیری حمد و ثنا کرتے رہیں گے ہم، تجھ ہی سے درد و غم اپنا بیاں کرتے رہیں گے ہم۔ ٹھیک ہے جی، نظم حمد کے ہم لوگ سب سے پہلے مفہوم اور تعارف کی طرف آتے ہیں، اور ساتھ میں حمد کی تعریف۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یاد آ گیا ہوگا کہ حمد کی تعریف کیا ہوتی ہے، حمد کسے کہتے ہیں، لیکن میں دوبارہ سے آپ کو ذرا یہ ریپیٹ کرواتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ تو حمد کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف جس میں بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد۔ اچھا جی، دیکھیں آپ کے سامنے ٹوٹلی کمپلیٹ حمد کی تعریف آ گئی ہے کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت بیان کی جائے وہ نظم کیا کہلاتی ہے؟ حمد کہلاتی ہے۔ حمد کا لفظ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی حمد کا جو لفظ ہے وہ خاص ایک پرسنالٹی ہے، خاص بندہ ہے جس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ ہمارا رب ہے، جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، جو سب چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ اچھا جی، آپ کے سامنے دیکھیں بڑی خوبصورت سی ایک تصویر آئی ہے جس میں بڑی فریش بڑی خوبصورت سبزیاں پڑی ہیں، فروٹ پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ پھل پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے بیٹا؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کی ہیں تاکہ انسان اس سے لطف اندوز ہو سکے، یعنی لطف اندوز ہونے کا مطلب ہے کہ ان سے لطف اٹھا سکے، مزے لے سکے۔ یہ اچھی مزے کی چیزیں جب ہم کھاتے ہیں ہمارے منہ میں الگ الگ ٹیسٹ آتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کے مزے کے میٹھے پھل ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیا بنایا ہے، واہ واہ، دیکھیں کتنے خوبصورت جنگل ہے، بڑے اونچے درخت ہیں، گرینری ہے، اور نیلا کتنا خوبصورت پانی ہے۔ پھر اس سائڈ پہ ایک بڑا ہی اونچا پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کی نوک ایسے لگتا ہے جیسے آسمان سے باتیں کر رہی ہے، جیسے آسمان کو چھو رہی ہے۔ تو یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا؟ ہم لوگ تو یہ پہاڑ، دریا، یہ سب کچھ ہم تو نہیں بنا سکتے نا، انسان کے بس میں تو یہ کام نہیں ہے نا۔ یہ سب کچھ کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں جی، کتنے خوبصورت پیرٹ نظر آ رہے ہیں۔
کتنے پیارے پیارے پیرٹ ہیں، ڈفرینٹ کلر کے ہیں، وہ مزے سے کوئی اڑ رہے ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، اور کوئی کھانا کھا رہے ہیں، کوئی کھیل رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے بیٹا؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ خوبصورت پرندے بنائے ہیں۔ اس کے بعد دوسری تصویر میں دیکھیں، پرندے بھی ہیں اور اس کے ساتھ اینیملز یعنی جانور بھی ہیں۔ اس میں زرافہ بھی ہے، اس میں شیر بھی ہے، اس میں ہاتھی بھی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے مرضی سے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ بنایا ہے، اور ان کے ساتھ پھر یہ پوری کائنات کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگ جاتے ہیں زو چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر جب اس میں پنجروں میں یہ اس طرح کے اینیملز بند ہوتے ہیں، آپ لوگ دیکھ کر ان کو کتنے خوش ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بنایا ہے۔ اچھا جی، تو دیکھیں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے تو وہ نظم حمد ہے، یعنی سبق نمبر 1 ہے، لیکن اس طرح یہ حمد اس کو کہتے ہیں۔ حمد کے معنی اور مفہوم تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے، میں نے دوبارہ سے بھی آپ کو ریکال کروا دیا۔ اب ہم ذرا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ نظم حمد جو ہے وہ شاعر اختر شیرانی نے لکھی ہے۔ اختر شیرانی جو ہیں وہ اس کے رائٹر ہیں، یعنی اس کے لکھنے والے ہیں۔ ان کی پیدائش جو ہے محمد داؤد خان کے علاقے میں ہوئی تھی، اور وہ 4 مئی 1905 کو پیدا ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی وفات 9 ستمبر 1948 کو ہوئی تھی، یعنی 1948 کو ہوئی تھی، اور ان کی عمر 43 ایئرس تھی۔ اچھا دیکھیں، اب آپ لوگوں نے جب یہ یہ جو ڈیٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یعنی ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، آپ لوگ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پاس اپنی انفارمیشن کو بڑھانے کے لیے، اپنی جانکاری میں اضافہ کرنے کے لیے اپنی بک پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو سب بچے ایسے کریں نا کہ میں ایک بار دوبارہ ریپیٹ کروں گی یہ 2 ڈیٹس، تو آپ لوگ اپنی بک پر جلدی سے پینسل سے لکھ لیں گے، تاکہ آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کے شاعر کون تھے، یا وہ کب پیدا ہوئے تھے، یا وہ کتنے سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی تھی، تو آپ جلدی سے بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بیٹا ایک بار پھر میں ریپیٹ کرتی ہوں، ذرا سن لیں کہ 4 مئی 1905 کو وہ پیدا ہوئے تھے، اور 9 ستمبر 1948 کو انہوں نے وفات پائی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی عمر جو تھی وہ کیا تھی؟ 43 ایئرس اولڈ، یعنی وہ 43 سال کے تھے۔ اچھا، انہوں نے اپنا ایک کلمی نام بھی رکھا۔ ان کا جو کلمی نام تھا وہ اختر شیرانی تھا، اور ان کا پیشہ شاعری تھا، یعنی ان کا کاروبار جو تھا وہ شاعری کرتے تھے، بس وہ کوئی اور کاروبار نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی شاعری کی، انہوں نے نظمیں بھی لکھی تھیں اور غزلیں بھی لکھی تھیں۔ دیکھیں، نظمیں تو آپ لوگوں کی بکس میں ہوتی ہیں، اور غزل جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کی جب آپ بڑے ہو جاؤ گے، جب آپ 8 کلاس میں، 9 میں اور 10 میں ہوں گے، تب آپ کی اردو کی بک میں یہ غزلیں ہوں گی۔ غزل جو ہوتی ہے وہ پھر شاعر لکھتے ہیں، پھر بچے اس کی نثر بھی لکھتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی آپ کا غزل کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، ابھی آپ لوگ صرف نظم کے بارے میں ہی سوچیں گے، کیونکہ ابھی تو آپ لوگ چھوٹے چھوٹے ہو نا، بہت چھوٹے ہو، جب آپ بڑے ہوں گے تو تب کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اب دیکھیں، اب یہ جو ہے ہماری نظم حمد میں کچھ خاص الفاظ ہیں جو اوپر لکھے ہوئے ہیں، یعنی ان کے ہمیں مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بھی بتائے تھے کہ سمے کہتے ہیں وقت کو، سنسار دنیا یا جہان، نکھارے سجائے یا سنوارے، وحدت ایک ہونا، اور سنوارے کہتے ہیں سجائے کو۔ اچھا جی، یہ جو 2 بند تھے، پہلے 2 بند میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک لائن کیا ہوتی ہے؟ مصرع، 2 لائن کیا ہوتے ہیں؟ شعر،
تین لائن کیا ہوتے ہیں مثلث اور 4 کیا ہوتے ہیں بند. تو اس نظم میں ہم لوگ بند پڑھ رہے ہیں. یہ نظم جو ہے وہ 4 بندوں پر مشتمل ہے، یعنی اس میں 4 بند ہیں اور ان 4 بند کی ہم نے سمجھ ڈالنی ہے. ہم لوگ جب بڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ 4 کلاس میں ہو جاؤ گے، پھر آپ لوگ اس کی نثر بھی کاپی پہ رائٹ کرو، ریٹن ورک میں لکھو گے. لیکن ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک بار ریپیٹ کرتی ہوں. ذرا پہلے ریڈنگ کو غور سے سنیں کہ خدا کی وحدت کے ہیں نظارے، خدا کی وحدت کے ہیں نظارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے. اب بند نمبر 2 ہے، ذرا غور سے سنیں. کیا ہے بند نمبر 2؟ کہ بند نمبر 2 ہے، وہ سارے سنسار کا خدا ہے، سب اسی کی قدرت ہی سے بنا ہے، اسی کی قدرت نے ہے نکھارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے. اب بند نمبر 3 ہے، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہے سنوارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بند نمبر 3 ہے. اب یہ کیا ہے؟ بند نمبر 4. تو غور سے ذرا سنیں کہ خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے. اور لاسٹ میں لکھا ہے اختر شیرانی، یعنی ان کے رائٹر کا نام. ٹھیک ہے، تو 2 بند تو ہم لوگ پہلے بھی پچھلی کلاس میں کر چکے تھے، اور آج ہم لوگ کون سا کریں گے؟ بند نمبر 3 اور بند نمبر 4. میں ذرا ایک بار پھر سے آپ کو تھوڑا سا ریپیٹ کر کے بتا دیتی ہوں کہ پہلا بند جو ہے، تو اس بند میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دنیا کے خوبصورت نظارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ خوبصورت نظارے تخلیق کیے ہیں، جن کو دیکھ کر ہمارا دل کیا ہوتا ہے؟ بہت خوش ہوتا ہے. جیسے میں نے فار ایگزامپل آپ کو ایگزامپل بتائی تھی کہ آپ لوگ جیسے مری میں چلے جاتے ہیں، کوئی بھی پہاڑی علاقہ، کاغان، ناران، سوات، کدھر بھی، تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا نا، اتنے خوبصورت خوبصورت اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں، اور کتنے پیارے پیارے نظارے ہوتے ہیں. ان سب کو دیکھ کر ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے نا. ہم لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی قدرت سے کتنے خوبصورت خوبصورت نظارے بنائے ہیں، اور یہ سب کچھ ہم لوگ تو نہیں بنا سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا اتنے اونچے اونچے لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں، تو کیا ان درختوں کو کوئی آ کر پانی دیتا ہے کہ وہ بڑے ہوتے ہیں؟ کیا کوئی صبح کے ٹائم آتا ہے، پائپ لگاتا ہے اور ان کو پانی دیتا ہے؟ جنگل میں آپ جا سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ پانی پودوں کو دیں اور وہ درخت نکلیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، گاڑی جون جون آگے جاتی جاتی ہے تو درخت اس میں پہاڑوں کے اوپر اونچے اونچے لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں ایک سیدھ میں خوب بہت سارے. تو بیٹا یہ ان کو کوئی ہم لوگ جا کر پودوں کو پانی نہیں دیتے، یا ہم ان کا خیال نہیں رکھتے. ان کا خیال کون رکھتا ہے؟ ہمارا رب، ہمارا جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے اللہ تعالیٰ. وہ ان سب کا پودوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ ان سب چیزوں کا، وہ چاہے تو ان پر پتے نکل آتے ہیں. جب موسم خزاں بہار، آپ نے دیکھا ہوگا نا، 4 قسم کے موسم ہوتے ہیں، اور جب موسم جیسے جیسے جو موسم آتا جاتا ہے تو ویسا ویسا سارا ماحول ہو جاتا ہے. جیسے سردی ہوتی ہے تو پہاڑ، دریا، ہر چیز پر برف ہی برف پڑ جاتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ برفیں پگھلتی ہیں، پھر موسم کافی ٹھنڈا ہوتا ہے. اسی طرح یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور وہی ان سب کا خالق و مالک بھی ہے. تو آپ کو میں بتا رہی تھی نا کہ جب ہم لوگ قدرت کے نظارے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس زمین پر خوبصورت
پھول کھلے ہوئے ہیں ہوئے اور یہ پھول اور رات کے وقت جو آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں سے رات کے وقت جو آسمان ہے نا وہ ستاروں سے بھرا ہوتا ہے، چمکتے ہوئے اس پر ستارے ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے اور ہنرمندی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور وہ اس ساری کائنات کا کیا ہے؟ خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دن رات اور مختلف موسم بنائے، اس سے اور یہ اپنے وقت پر بدلتے ہیں، اس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے اور زمین پر خوبصورت رنگ برنگی پھول اور چمکتے ہوئے تارے آسمان پر بنائے ہیں۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے نمبر 2 کی طرف۔ وہ سارے سنسار کا خدا ہے، سب اسی کی قدرت ہی سے بنا ہے، اسی کی قدرت نے ہے نکھارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اچھا بیٹا، اب ہم لوگ یہ ذرا نمبر 2 کو بھی ایک بار ذرا دوبارہ سے سن لیتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے، چاہے اگر کسی بچے کو بھولا ہوا ہے یا اسے سمجھ نہیں آئی تھی تو وہ دوبارہ سے سمجھ ڈالے، ٹھیک ہے نا؟ اب سنیں غور سے ذرا۔ اس بن میں شاعر اختر شیرانی فرماتے ہیں کہ اس ساری کائنات کا بنانے والا وہی ہے۔ وہی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ساری دنیا، اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی سے بنی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اللہ کی قدرت سے بنی ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے زمین پر پھول بنا کر ان کو مختلف رنگ عطا کیے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین پر پھول بنا کر ان کو مختلف رنگ عطا کیے تاکہ وہ خوبصورت لگیں، اور زمین پر یہ خوبصورت پھول اور آسمان پر اس نے تارے بنائے ہیں۔ جو آسمان دیکھیں بالکل سمپل سادہ کالا سیاہ تو اچھا نہیں لگتا نا، جب رات کا وقت ہوتا ہے تو آسمان کے اوپر پیارے پیارے چمکتے ہوئے خوبصورت خوبصورت ستارے نکل آتے ہیں، اس سے آسمان کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، آسمان کی خوبصورتی کو تقریباً جیسے 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں نمبر 3 کی طرف۔ نمبر 3 غور سے سنیں۔ یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہے سنوارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی باندھ ختم ہوتا ہے تو اس کی لائن آخری کی آ جاتی ہے سیم کہ زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ تو اکثر نظموں میں ایسے ہوتا ہے کہ ان کی جو آخری لائن ہوتی ہے وہ تقریباً سیم ہوتی ہے نا، تو آپ کہیں گے کہ بار بار یہ آ جاتا ہے تو یہ اس لائن سے اور زیادہ اس کی خوبصورتی بڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب غور سے سنیں۔ اس بان میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اچھا، اس بان میں شاعر کس چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں فرماتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا کے خوبصورت حسین باغ اور جو رنگ برنگے پھولوں سے مہک رہے ہیں، یہ کس نے بنائے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ جو زمین ہے، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے کہ اس دنیا میں کتنے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ لوگ باغوں میں جاتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا خوبصورت پیارے پیارے باغ ہوتے ہیں اور ان میں بڑے مزے کے رنگ برنگی پھول کھلے ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ ڈفرینٹ رنگ ہوتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ خوشبو ہوتی ہے۔ جو ہی آپ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ خوشبو جو ہوتی ہے وہ آپ کے دل کو بڑی اچھی لگتی ہے، آپ کو وہ خوشبو بڑی پسند آتی ہے، اور آپ لوگ دل میں سوچتے ہو کہ یہ اتنے خوبصورت پھول کس نے بنائے ہیں، یہ اتنے خوبصورت، اتنے مزے کی خوشبو والے پھول، یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ تو اسی وقت آپ کے مائنڈ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ یہ خوبصورت پھول اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ان کو مزے
مزے کی خوبصورت خوشبو بھی عطا کی ہے جو کہ ہمارے دلوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اچھا، پھر ہے چراغ ایسے جلائے کس نے، یعنی یہ دیکھیں یہ سب کچھ اس کی خوبصورتی، یہ جو باغات کے بارے میں پہلے بتایا نا کہ باغات کو اتنی خوبصورتی کس نے عطا کی ہے، یہ ساری خوبصورتی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس دنیا کو سجایا ہے، اور زمین پر یہ خوبصورت پھول اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ سب نشانیاں ہیں۔ دیکھیں اس چراغ ایسے جلائے، چراغ کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ دیا جلا دیا یا کوئی کینڈل جلا دی ہے۔ چراغ تو وہ پرانے زمانوں میں چراغ، وہ والا چراغ میں نہیں کہہ رہی، میرا مطلب یہاں اس دنیا سے ہے، اس دنیا کی چیزوں سے ہے، یہ قدرت کی جو چیزیں ہیں، میرا مطلب ان سب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت پھول، اتنی خوبصورت دنیا، اس میں یہ سب لوگ، یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس میں اتنے خوبصورت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تو قدرت میں بہت کچھ آتا ہے نا، زمین میں جتنا کچھ ہے اس پوری کائنات میں، تو یہ سب کچھ نہ ہوتا تو یہ کائنات تو خوبصورت نہ ہوتی نا، یہ دنیا تو خوبصورت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس دنیا میں مختلف چیزیں بنائی ہیں اور اس دنیا کو سجایا ہے، سنوارا ہے، اور جس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے دل کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اور پھر زمین پر پھول اور آسمان پر تارے، اور اس پوری کائنات میں خوبصورت پھول اور آسمان کو ستاروں سے کس نے سجایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، ہر جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ پھر اس کے بعد ہمارا بند نمبر 4 آتا ہے، خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اچھا جی، اب ذرا یہ بند ہے اور اس کو غور سے سنیں کہ اس بند میں شاعر کیا کہتے ہیں۔ اس بند میں شاعر سب کو ایک نصیحت کرتے ہیں، یعنی ایک بات، ایک چیز بتاتے ہیں، ایک بات بتاتے ہیں، ایسی بات جو جس پر انسان عمل کرے، کہ شاعر کہتا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی شان اور بڑائی بیان کرنی چاہیے، یعنی خدا کی عظمت کہتے ہیں نا، شان کو، بڑائی کو میں نے آپ کو ورڈز میننگ میں بتایا تھا نا، تو خدا کی عظمت جو ہے بیان کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی شان، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اس کل کائنات کا مالک ہے، اس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اور اس کے جیسا نہ آج تک کبھی کوئی آیا ہے نہ کبھی آئے گا، قیامت تک سب لوگ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ہی حمد و ثنا کریں گے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ سب کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہم سب شان اور عظمت بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدت کے گیت گائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہمیں بیان کرنی چاہیے، اس کی وحدانیت کا ذکر کرنا چاہیے، یعنی یہ وحدانیت سے مطلب وحدانیت ایک ہونا ہوتا ہے نا، تو وحدانیت کا مطلب ہے ایک، یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، دیکھیں کہ اس کائنات میں، دیکھیں اس دنیا میں پیغمبر تو بہت سارے آئے تھے، ٹھیک ہے نا، فرشتے بھی تھے، بہت سے انبیاء تھے، بہت سے لوگ تھے، لیکن ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، تو سب سے بڑا، سب کے اوپر کون تھا سب سے بڑا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے، یعنی اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور ذکر کریں اور اس کی تعریف بیان کریں، کیونکہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ اس پوری کائنات کا کیا ہے؟ خالق و مالک ہے، یعنی اسی کے اشارے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، اللہ تعالیٰ چاہے تو دن ہوگا،
اللہ تعالیٰ چاہے گا تو رات ہوگا۔ اللہ کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو خوشی دیتا ہے، کسی کو غم۔ یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی ہمیں ہر وقت تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اس پورے جہان کا پروردگار ہے، اور یہ تمام کائنات اس نے اپنی قدرت سے حسین اور خوبصورت بنائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ پر جب ہمارا پختہ ایمان ہوتا ہے تو ہم لوگ ہر ایک چیز کو سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہمیشہ پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس دنیا میں ہر چیز بنائی ہے۔ اب اس بن میں آپ جیسے رنگ برنگی پھول ہوتے ہیں، ہم لوگ رنگ برنگی پھولوں کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ ہم لوگوں کو اس میں بھی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ دیکھیں اگر مختلف کائنات میں مختلف پھول کھلے ہوئے ہیں تو ان کو خوبصورت خوبصورت پیارے پیارے رنگ کس نے عطا کیے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سب کچھ کرنے والا، سارے جہاں کا مالک پروردگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور اس کی عظمت اور بڑائی کا اقرار کرنا چاہیے، اور اس پوری دنیا کو خوبصورت چیزوں سے، خوبصورت رنگ برنگی پھولوں سے اللہ تعالیٰ نے ہی خوبصورت بنایا ہے۔ زمین پر یہ رنگ برنگی پھول بنائے ہیں، اور اللہ نے آسمان پر کیا بنایا ہے؟ چمکتے ہوئے پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت تارے بنائے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس نثر کی سمجھ آئی ہوگی، یعنی نثر کا مطلب یہ ہے، دیکھیں کہ میں نے آپ کو اس بن کو آسان لفظوں میں ایکسپلین کر کے بتایا، اور مجھے امید ہے آپ کو اچھی خاصی سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی ایک بار دوبارہ سے بیٹا میں ذرا جلدی سے اس کو دوبارہ سے ایکسپلین آسان لفظوں میں نثر اس کی ایک بار دوبارہ بولتی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ یہ بن نمبر 3 اور بن نمبر 4، ٹھیک ہے نا۔ یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہے سنوارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کی اس بن میں شاعر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دنیا کے خوبصورت حسین باغ جو رنگ برنگی پھولوں سے مہک رہے ہیں، یہ کس نے بنائے ہیں؟ ان کو خوبصورتی کس نے عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس ساری دنیا کو سجایا ہے، اور زمین پر یہ خوبصورت پھول، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمان پر تارے بنائے ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اچھا جی، بن نمبر 4 پر آتے ہیں کہ خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اس بن میں شاعر سب کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی شان اور بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر شاعر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، کیونکہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ رب کریم کے لیے ہیں، ہمارے پاک پروردگار کے لیے ہیں، کیونکہ وہ تمام دنیا کا کیا ہے؟ خالق و مالک ہے۔ یہ تمام کائنات اس نے اپنی قدرت سے حسین اور کیا بنائی ہے؟ خوبصورت بنائی ہے، اور اس میں رنگ برنگی خوبصورت پیارے پیارے پھول بنائے ہیں، اور آسمان پر کیا بنایا ہے؟ پیارے پیارے تارے بنائے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے جتنی نثر ایکسپلین کی، جیسے میں نے نظم پڑھائی، آپ لوگوں کو اس کی بڑی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم لوگ ذرا تھوڑا سا اس نظم میں جتنے مشکل ورڈ ہیں ذرا وہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، یہ میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں بھی بتائے تھے، لیکن یہی مشکل ورڈز ہیں، باقی تو میرے حساب سے سارے ایزی ورڈز ہیں، میں نے جو آپ کو سمجھائے ہیں۔ کچھ ورڈز ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں، تو دیکھیں الفاظ معنی ہے۔ پہلا ہے کیا؟ سمے۔ کیا ورڈ ہے؟ سمے۔ سمے کہتے ہیں وقت کو۔ سنسار۔ سنسار کیا ہے؟ دنیا۔ دنیا۔ پھر ہے نکھارے۔ کیا ورڈ ہے؟ نکھارے۔
उजलापन और ख़ूबसूरती। ये आपने देखा होगा बीच में स्लैश भी आ सकती है, कॉमा भी आ सकता है। उजलापन यानी साफ़ सुथरा, खूबसूरती तो होती ही खूबसूरती है, दोनों में से एक भी लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे, दोनों मायने लिखने तब भी बेहतर है। फिर वहदत, वहदत कहते हैं एक होना, किसे कहते हैं? एक होना। वहदत कहते हैं एक होने को। फिर है संवारे, संवारे किसे कहते हैं? सजाए या निखारे। फिर है अज़मत, अज़मत कहते हैं बड़ाई को। कुदरत, कुदरत है ताकत या इख्तियार। फिर है जहाँ, जहाँ कहते हैं दुनिया को। एक बार दोबारा सुन लें। समय, वक्त, संसार, दुनिया, निखारे, उजलापन या खूबसूरती, वहदत एक होना, संवारे सजाए या निखारे, अज़मत बड़ाई, कुदरत ताकत या इख्तियार, जहाँ दुनिया। ये इसके हो गए मुश्किल अल्फाज। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मुश्किल लगता है तो बेशक आप लोग मुझसे फिर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलें जी, थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी पूरी नज़म की बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो बेशक आप लोग मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैडम मुझे ये समझ नहीं आई, मेरी क्लास लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले क्लास में दोबारा मुलाकात होगी।